امام جعفر صادق علیہ السلام روز قیامت جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کا زائر دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گرم پانی سے روزہ افطار کرو کہ اس سے بلغم اور منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، جگر اور معدے کو طاقت بخشتا ہے، زردی کو ختم کرتا ہے اور دانتوں کو طاقت دیتا ہے، آنکھوں کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، سر درد سے نجات دلاتا ہے، معدے کی گرمی سے نجات دلاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جب خدا کی طرف سے بلا آئے تو صبر کرنا فرض بن جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے قضا کوئی حتمی فیصلہ آئے تو سر جھکا دینا فرض بن جاتا ہے، جب خدا کی طرف سے نعمت ملے تو شکر ادا کرنا فرض بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جن کے ہاں اولاد نہ ہو وہ نیت کریں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام علی یا حسین رکھوں گا تو خداوند عالم انہیں بیٹا عطا کرے گا۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کالے جوتے چپل میں 3 عیب ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، قوت مردانگی کم ہوتی ہے، رنج و غم پیدا ہوتا ہے، اور یہ جابروں کا طریقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہماری بیان کردہ احادیث بیان کرتا ہے، انہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں انہیں پختہ کرتا ہے، وہ 1000 عابد سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہاؤ، کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے، پر جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو، یہ عمل بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے آل کی محبت، قرآن سے محبت۔ فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صدقہ بھیک مانگنے والوں کی بجائے اپنے قرابت داروں کو دو، اس میں بہت زیادہ اجر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بیمار کا علاج صدقہ سے کیا کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اگر تم میں سے ہر ایک اپنے 1 دن کی خوراک صدقہ کر دیا کرے۔ ملک الموت کی طرف ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آزمائش مومن کی زینت ہے اور عقل مند کے لیے عظمت ہے، کیونکہ آزمائش کا مومن کے ساتھ رہنا اور مومن کا اس پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چغل خوری بدترین جادو ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دوستوں میں جدائی واقع ہوتی ہے اور ناحق خون بہائے جاتے ہیں اور کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی پردے چاک ہو جاتے ہیں اور کتنی ہی ناموس تباہ ہو جاتی ہے، اور چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین شخص ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام: جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو غصہ بھری نگاہ سے دیکھے گا تو چاہے انہوں نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی خداوند عالم اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پانی پی کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے تو اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 1,00,000 درجے بلند کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر عبادت پر ایک اور عبادت فوقیت رکھتی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بری اولاد پیدا کرنا ہے۔